غزوہ بدر جنگ کا ہے 19واں مرحلہ اور صحابہ کے ہیں بہادری کے بے تحاشا کارنامے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو الجنتری نامی شخص کا وہ احسان یاد تھا جو اہل مکہ کے مسلمانوں اور خاندان عبد المطلب سے سوشل بائیکاٹ اور مقاطع شعب ابی طالب کے زمانے میں ابو الجنتری نے ظالم صحیفہ مقاطع کو کالعدم قرار دینے میں انجام دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی حکم ہوا کہ ابو الجنتری کو زندہ گرفتار کیا جائے اور قتل نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان بنی ہاشم کے چند افراد مثلا عباس وغیرہ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، قتل کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ ابو جہل کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ ابو جہل کے دباؤ میں آئے تھے۔ چنانچہ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جب میدان جنگ میں ابو الجنتری کو دیکھا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل سے حق کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ یہ کہہ کر صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس وقت ابو الجنتری کے ساتھ ایک مشرک جنادہ نامی شخص بھی تھا جو اس کا دوست تھا۔ دونوں کی اس طرح گفتگو ہوئی: صحابی: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تیرے متعلق قتل سے منع کیا، تیرے دوست کو نہیں۔ جنتری: یہ میرا دوست ہے، اس کو چھوڑ کر زندگی میں کیا مزہ ہوگا، مکہ کی عورتیں بھی مجھ پر لعنت بھیجیں گی۔ صحابی: بھائی اپنے اس دوست کو الگ کرو، اس کا خون بہا جائے گا۔ جنتری: نہیں بھائی، ہم مکے سے ساتھ آئے ہیں اور اب ایک ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ صحابی: اب دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت مجزر نے دونوں کو میدان کارزار میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان میں بدر میں خوب لڑے، بہادری کے عظیم جوہر دکھائے۔ اس طرف سے کفار کی صف میں ان کا باپ جراح بڑھ چڑھ کر لشکر اسلام پر حملہ کرتا رہا۔ آخر ابو عبیدہ آگے بڑھے اور اپنے باپ سے دو ہاتھ مقابلہ ہوا۔ انجام کار مسلمان بیٹے نے مشرک باپ کو قتل کر دیا اور دربار نبوی سے مبارک کا لقب پایا۔ صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار کے ساتھ صف میں کھڑا تھا۔ صدیق اکبر نے اس کو دیکھا تو للکارا کہ او خبیث، میرا سارا مال تو کھا گیا، اب لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ شعر پڑھا، یعنی تیرے مال سے صرف اسلحہ اور عمدہ گھوڑا بچا ہے اور ایک تیز تلوار ہے جس سے گمراہ بوڑھوں کو مارا جائے گا۔ یہ مسلمان پر تعریض تھا کہ گمراہ بوڑھے ہیں۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو ایک دن کہنے لگے: ابا جان، بدر کے میدان میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو باپ ہے، چھوڑ دو۔ صدیق اکبر نے فرمایا: خدا کی قسم، اگر تو میرے ہاتھ آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ اسلام خونی رشتوں سے اسلامی رشتے کو مقدم سمجھتا ہے۔ سچ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کی فوج ہے۔ صدیق کا یہ بیٹا پھر اسلام کا بہت بڑا جرنیل رہا اور مصر و شام میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ بہرحال یہ بدر کے صحابہ اور ان کے قربانی، جہاد فی سبیل اللہ کے چند مناظر تھے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جہاد کے لیے پیدا کیا اور بعض کو سرید اور قور میں کھانے کے لیے۔